کرنے والا جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنے فرائض ادا کریں، اور اس موضوع کی مناسبت سے جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے جنت میں جائے گا، جبکہ وہ باقی فرائض بھی ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے؟ جب ہم طہارت حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو گویا ایک طرح سے اپنے ایمان کی بھی تجدید کر رہے ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ کہیے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب ایسی کوئی حدیث سنا کریں، پڑھا کریں، فوراً ساتھ ہی عمل کر لیا کریں، کیونکہ پھر تو پتہ نہیں یاد کب تک رہتی ہے کب تک نہیں، لیکن جس وقت سامنے آئی چیز اسی وقت اس کو کر گزرے۔ نماز قیامت کے دن روشنی ہوگی، سبحان اللہ، اور زکوٰۃ صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ صبر کرنا روشنی ہے، یعنی جو انسان صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کا حل نکال دیتا ہے۔ روشنی سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ غم کے گھونٹ پی رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، صبر کر رہے ہیں، اور صبر کرتے ہوئے کوئی غلط کام نہیں کرتے تو شیطان آپ کو سجھاتا ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو سولوشن نہیں ملے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اچانک آپ کے دل میں خیال ڈال دیتے کہ اچھا یہ کام ایسے نہیں ایسے کر لو، اور آپ کو کہتے کہ او مجھے سمجھ آ گئی مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ کون سجھاتا ہے؟ یہ کہاں سے آتی ہے روشنی؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو صبر کے بعد آپ کو اجر ملتا ہے اور پھر ٹھنڈک ملتی ہے، جیسے پسینہ آنے کے بعد جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اسی طرح صبر کی شدت اور بھٹی سے گزرنے کے بعد بھی آپ کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی، اور یقینی طور پر لازمی طور پر مسائل کا حل ملتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا، یعنی قیامت کے دن، یا تیرے خلاف حجت بنے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ عربی کی عبارت دیکھیے، اس میں آپ دیکھیے کہتے ہیں کہ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالزَّکَاةُ بُرْہَانٌ، وَالزَّکَاةُ بُرْہَانٌ، زکوٰۃ دلیل ہے کس بات کی؟ کہ تم مومن ہو، تو گویا ایمان کی علامت ہوئی۔ خالد بن اسلم کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر کے ساتھ نکلے تو ایک دیہاتی نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول والذین یکنزون الذہب والفضة کے مطلب سے آگاہ فرمائیے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا، جس آدمی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے خرابی ہے، اور یہ آیت زکوٰۃ کا حکم اترنے سے پہلے کی ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مال زکوٰۃ کے ذریعے اس کو پاک کر دیا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ النمو والزیادہ، یعنی اس سے مال زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے اور ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور فائدے ہیں جو دیگر احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذریعہ ہے، یعنی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک حکم مانتے ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحمت فرماتا ہے، اس کو ثواب دیتا ہے، اس کو عذاب سے بچاتا ہے، ایسا شخص اللہ کی رضا پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کیا فائدے ہیں بتائیے اب مجھے؟ اطاعت کا موقع ملتا ہے، اللہ کا حکم مان رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت آتی ہے اطاعت سے، اور ثواب ملتا ہے، جزا ملتی ہے، مال کا 1 درہم 700 اور کئی گنا انسان کو واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ لوٹاتا ہے۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جو دے رہا ہے اس کو اور زیادہ دے۔ اور کیا ملتا ہے؟ عذاب سے بچاؤ ہوتا ہے۔ اب یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے جنت کا ملنا اور ایک ہے عذاب سے بچنا۔ بعض لوگ جنت میں جائیں گے لیکن عذاب بھگت کے، ٹھیک، اور بعض لوگ جنت میں جائیں گے عذاب کے بغیر ہی۔ تو عذاب سے بچنے کا بھی موقع ملتا ہے انسان کو، کیونکہ مال کا دینا انسان کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح قبر میں حفاظت ہوتی ہے زکوٰۃ اور صدقات دینے سے، اور باقی بھی حشر کے دن کیا انسان کو فائدے ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، جو شخص میرے کسی دوست کی تذلیل کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کو حلال کر لیتا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، اور کوئی اس کو ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس سے نبٹ لیتا ہے. اور فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا. فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا. یعنی اگر آپ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، شوق ہے نیئرسٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، تو سب سے زیادہ جو چیز آپ کو فائدہ دے گی وہ فرائض کی ادائیگی ہے. اپنے فرض پورے کیجئے. اور بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو قرب فرائض سے ملتا ہے اور محبت نوافل سے. دوبارہ دہراؤں گی، کہیں موٹا کر کے اپنے پاس لکھ لیجئے، قرب فرائض کی ادائیگی سے اور محبت نوافل کی ادائیگی سے. پھر اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں. اللہ اکبر. ہم سب چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں. اگر دعا کرتا ہے تو اسے قبول کرتا ہوں. اور مجھے اپنے کسی کام میں ایسا تردد نہیں ہوتا جیسا اپنے بندے کی موت پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے تنگ کرنا اچھا نہیں سمجھتا. تو جو لوگ اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں موت کی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا. اللہ کی تائید پھر انسان کو حاصل ہونے لگتی. تو زکوٰۃ کی ادائیگی صرف ایک بوجھ سمجھ کے لے کے، اچھا کتنے پیسے ہیں کیلکولیشن کرو، اتنے روپے بن گئے، اتنا زیور سے اتنے تولے سونا ہے، اتنے وہ بن گئے، اچھا اتنے بنتے، چلو لفافے میں ڈالو اور جا کے دے آؤ جہاں دینا ہے. کوئی روح نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی دل میں وہ احساس نہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو کچھ بھی اللہ کے لیے دینا ہو تو بے روح نہ ہو. اس وقت اس کو گنتے ہوئے، کیلکولیٹ کرتے وقت، اس کا اہتمام انتظام کرتے وقت نہ تنگ ہونا ہے، نہ پریشان ہونا ہے. محبت کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے کہ مجھے اس سے اللہ کا قرب ملے گا. اور اگر میں اضافے کے ساتھ دوں گی، یعنی اس میں صدقہ بھی ڈال دوں گی، تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی، دعائیں قبول ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. اور جہاں تک رحمت پانے کا تعلق ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کی دلیل ہے. پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. ڈائریکٹ زکوٰۃ کی بات آ گئی عمل میں کہ میں اپنی رحمت لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے، لازم کر دوں گا جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بچتے ہیں، بچ کے چلتے ہیں، ڈر کے چلتے ہیں، ڈر کے زندگی بسر کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایکشن، ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی قدم اللہ کو ناراض نہ کر دے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. سورۃ الاعراف 156 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن میں ان لوگوں کے لیے تو لکھ ہی دوں گا، ان کو عنایت کر دوں گا جو تقوی اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں. پھر زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کی جان کا فدیہ بھی ہے. یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا گیا تھا کہ ان پہ خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں. ان میں سے ایک ہے، میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں. مصیبت میں پھنس گیا ہو انسان. اب امیجن کیجئے، دشمن نے قید بھی کر لیا، گردن سے ہاتھ بھی باندھ دیے، یعنی ویسے بھی انسان آئسولیشن میں اور اوپر سے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے. تو دنیا میں بھی جب حالات ایسے ہو جائیں کہ ہر چیز بند جائے تو کیا کریں؟ صدقہ دیں. اور خصوصاً اگر کوئی زکوٰۃ میں سے کمی بیشی رہتی ہو تو پہلے اس کو پورا کریں، کیونکہ نفلی صدقات زکوٰۃ کے قائم مقام نہیں ہو سکتے. واضح؟ پہلے اپنے فرض کو پورا کریں اور پھر اس کے بعد نوافل کی طرف توجہ دیں. پھر ایک اور فائدہ یہ ہے کہ گناہوں اور خطاؤں کو مٹانے کا باعث ہوتا ہے صدقہ اور زکوٰۃ. سورۃ المائدہ 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. انی معکم، اللہ کا ساتھ. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ ادا کری. ٹھیک، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے اس شخص کو جو زکوٰۃ دیتا ہے. اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، یعنی دین کے راستے میں جان مال سے مدد کی، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کا کفارہ. اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. جنرلی بھی صدقے کے بارے میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی.
اللہ اکبر. کیونکہ گناہ انسان کے راستے کی رکاوٹ ہوتے ہیں. انسان کی نیکی کے راستے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ گناہ. انسان کے رزق کے راستے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ گناہ. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کرنا چاہیے تاکہ رکاوٹیں دور ہو جائیں. ٹھیک ہے. سب اعمال میں افضل عمل صدقہ. اب میں صدقے کی کچھ حدیثیں بیچ میں اس لیے لا رہی ہوں کہ صدقات کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں، ایک فرض اور ایک نفل. تو جب صدقے کا لفظ آتا ہے نا قرآن مجید میں یا حدیث میں، تو اس سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں. عام طور پر جب ہم صدقہ بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف کیا لیتے ہیں؟ نفل صدقہ. تو نفل ادا کرنے سے پہلے فرض کی فکر کیجئے. اس کے جو فضائل ہیں یا فضیلت ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی، یہ جب صدقے کا لفظ ہے تو اس کو بھی اس میں ایک عمومی معنی میں لا سکتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہو. کیونکہ ہم پتہ کیا ہمارے ذہن میں اشکال کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں اشکال یہ ہے کہ یہ تو فرض ہے نا، یہ کون سا احسان جتانا ہے اور اس سے ہمیں کیا ملے گا، تو فرض ادا کر رہے ہیں. یعنی جب فرض کی ادائیگی ہوتی ہے تو عموماً ہم کسی بھی چیز کی توقع نہیں رکھتے بدلے میں، جواب میں. ایسا ہی ہے. آپ میں سے کون کون زکوٰۃ دیتے ہیں؟ تھوڑا سا مجھے اندازہ ہو جائے کہ میں کن لوگوں کو پڑھا رہی ہوں جن کو کچھ پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے یا نہیں. اوکے الحمدللہ. اور کچھ نے آئندہ انشاءاللہ دینی ہے شادی وادی کے بعد جب زیور ملے گا تو. اور ہو سکتا ہے اب بھی آپ صاحب نصاب ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، تو آگے انشاءاللہ کھل جائے گا آپ پر کہ آپ پہ زکوٰۃ آتی ہے کہ نہیں آتی. تو آپ نے آج تک جتنی بھی زکوٰۃ دی، کبھی زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ سوچ آئی کہ اس پہ مجھے ثواب بھی ملے گا؟ کم آتی ہے نا، کم خیال آتا ہے کہ اس پہ ثواب ہوگا، یا اس سے مجھے کوئی میری بلا ٹلے گی، یا اس سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، یا جنت یا رحمت. یا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان احادیث کو ریفریش کر لیا جائے. تو حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور صدقہ سب اعمال میں افضل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں، تو صدقہ کہتا ہے میں تم میں سب سے افضل ہوں. اور فلاح پانے کا ذریعہ بھی ہے زکوٰۃ. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. پھر اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو مساجد آباد کرنے کی سعادت حاصل ہوتی. مسجد اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اس کو لک آفٹر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں. تو جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ مساجد کو